جی ناظرین، میں ہوں نعیم کیسر اور آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کی رہنما شیریں مزاری صاحبہ سابق وفاقی وزیر انسانی حقوق، ان کو آج اسلام آباد میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ جب وہ اپنے گھر سے روانہ ہوئیں تو اسلام آباد پولیس نے ویمن پولیس کے ذریعے ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا، اور ان کو بتایا گیا، مطلب بعد میں جو میڈیا کو بتایا گیا کہ انہیں اینٹی کرپشن پنجاب کے پاس کوئی انکوائری ہیلڈ تھی ان کے حوالے سے، ان کے اوپر کوئی الزام تھا، اس میں کوئی کمپلیننٹ تھے، اور جب یہ انکوائری مکمل ہوئی تو پھر اس کے بعد ایک ایف آئی آر درج کی گئی پولیس کی طرف سے ڈی جی خان میں، اور جب یہ ایف آئی آر درج کی گئی تو اس ایف آئی آر کی تعمیل کے لیے یا اس پر جو تفتیش ہے اس کی تکمیل کے لیے انہیں اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن اس میں خوش آئند بات شاید ابھی تک یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف صاحب نے جس کا نوٹس لیا اور انہوں نے کہا کہ خاتون ہیں وہ، اور ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آصف بٹ صاحب جو ایڈیٹر ان چیف ہیں ایمرا نیوز کے، اور انہی سے آج بات کریں گے، اس کیس کی تھوڑی بیک گراؤنڈ بھی ان کے ساتھ بات کریں گے۔ بٹ صاحب ویلکم ٹو دا شو، اور آپ سے آج ہم اس کیس کی تھوڑی بیک گراؤنڈ بھی جانیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ جو اقدام وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف صاحب نے لیا ہے اور ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا، اس کے حوالے سے ذرا، کیونکہ یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ جی بالکل، یہ اس وقت جو سیاسی ماحول پورے پاکستان میں بنا ہوا تھا، اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو اقدام ہے اس کو بڑا عوامی حلقوں میں بڑا سراہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے اس کی جو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہے نا، ہم اس کے اوپر جانا چاہیں گے کہ یہ اصل میں کیس ہے کیا۔ یہ دراصل بٹو دور میں جب راجن پور اور رحیم یار خان کے علاقے میں جو 40,000 ایکڑ ایک رقبہ تھا جو جنگل کی کنڈیشن میں تھا، اور جہاں پہ کاشتکاری نہیں ہوتی تھی، کچھ نہیں ہوتا تھا، تو وہ اس وقت کے جو عام لوگ تھے ان میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ جو من پسند لوگ تھے ان میں وہ بٹو دور میں آپ کو یاد ہوگا بڑی کاشتکاروں میں اور زمینداروں میں اصلاحات کے نام پر یہ زمینیں تقسیم کی گئی تھیں۔ تو کچھ عرصہ قبل جب ان کی گورنمنٹیں چلی گئی، پیپل پارٹی کی، مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی یا کاف لیگ کی آئی، تو اس وقت ان مزاروں سے یہ قبضے جو تھے وہ واپس لے لیے گئے، ہتھیار لی گئی زمینیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے شیریں نساء مزاری جو ہیں، ان کی فیملی، دوست محمد مزاری، ٹھیک ہے، عاطف مزاری، یا جتنے بھی وہاں پہ زاد مزاری وغیرہ تھے، ان لوگوں نے جو بااثر تھے اس ایریا کے، رجحان کے، اور رحیم یار خان اور جو ہے راجن پور کے جو بااثر فیملیز تھیں، سیاسی فیملی تھی، انہوں نے جو مختلف سیاسی جماعتوں میں اس وقت ان کی وابستگی مختلف سیاسی جماعتوں سے ہے، انہوں نے وہاں پہ قبضہ کر لیا۔ اس دوران 5 سے 6 سال قبل جب میڈیا کی طرف سے کمپین چلی اس حوالے سے، اس کی نشاندہی کی گئی اور وہاں پہ پروگرام کیے گئے، مختلف نیوز چینلز کے سینئر موسٹ جو اینکر تھے وہ وہاں پہ جا کے پروگرام کر کے آئے، انہوں نے وہاں پہ ایشو کو ہائی لائٹ کیا۔ تنویر حسین مزاری جو اس کیس کا مدعی تھا، جس نے 4-5 سال مسلسل اس کیس کی پیروی کی، اس کی مختلف ڈپارٹمنٹس میں، احتسابی محکموں میں اس کے حوالے سے درخواست بازی کرتے رہے، اور اپنے جو ثبوت تھے مختلف جو سرکاری پلیٹ فارم ہیں ان پہ وہ اپنے ثبوت پیش کرتے رہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو کیس تھا، یہ اینٹی کرپشن میں اس کی انکوائری ہولڈ کی گئی، اور یہ انکوائری آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں، یہ انکوائری سابقہ جو پی ٹی آئی کا دور ہے اس میں مکمل کی گئی، اور عثمان بزدار صاحب جب سی ایم پنجاب تھے تو ان کے دور میں یہ انکوائری مکمل کر کے اس کے اوپر ایف آئی آر درج کی گئی۔ یعنی کہ یہ جو ایف آئی آر ہے، یہ اس کی اپروول جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ڈی جی اینٹی کرپشن نے لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار تھے، اچھا، انہوں نے عثمان بزدار صاحب سے انہوں نے اس کی اپروول لی، کیونکہ ایک بڑی شخصیت تھی، ایک بڑا نام تھا، یہ اس وقت خود بھی وفاقی وزیر تھی۔ تو جب ایک وفاقی وزیر کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے تو اس کے لیے جو متعلقہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ڈی جی ایل ٹی یا ڈی جی اینٹی کرپشن جو ہے، اس نے اس کی جو چیئرمین ہوتا ہے یا کوئی ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے پنجاب کا، اس سے پرمیشن لینا بڑی ضروری تھی۔ تو انہوں نے اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں عثمان بزدار سے اس وقت کی انکوائری مکمل کرنے کے بعد، اور ان کے جتنی بھی سورس رپورٹس تھیں اور جتنی بھی اس کی بنیاد پہ یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا، اس کی منظوری انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے لی تھی۔ اچھا، یہ چیز جو آپ نے تنویر حسین مزاری صاحب کا نام لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کمپلیننٹ جو ہے وہ گورنمنٹ پنجاب حکومت پنجاب نہیں ہے، پرائیویٹ پرسن ہے، ایک پرائیویٹ آدمی ہے جس نے یہ کیس لڑا ہے، اور اس کا تعلق بھی مزاری فیملی سے ہی ہے، ٹھیک ہے، جو ان کو اندر جس نے جو اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جگہ انہوں نے ان سے پرچیز کی تھی، اور اس حوالے سے اس نے یہ بھی اس کا کہنا ہے کہ کافی جگہ جو ہے وہ اس وقت اس کی واگزار کروا لی گئی تھی، لیکن یہ جو گورنمنٹ نے بھی آپریشن کیا تھا، جنگل واگزار کرایا تھا 30,000 کنال کے اوپر،
اس کے اوپر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی وہاں پہ بھی جو دعویٰ کیا گیا تھا 30,000 کنال جنگل کی جگہ جو کروڑوں اربوں روپے کی بنتی ہے وہ واگزار کروائی گئی ہے، وہ بھی ابھی تک وہ کاغذی کارروائی کی حد تک واگزار کروائی گئی ہے. صحیح. قبضے سٹل وہاں پہ موجود ہیں، یعنی گورنمنٹ اس کا پوزیشن نہیں لے سکی، پوزیشن نہیں لے قبضہ واپس نہیں لے سکی. آپ کا وہاں پہ ریونیو ڈپارٹمنٹ، آپ کا اسسٹنٹ کمشنر، آپ کا ڈپٹی کمشنر، آپ کے وہاں پہ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے لوکل گورنمنٹ کے جو افسران ہیں یا مقامی جو لوگ ہیں جو سیاسی شخصیات ہیں، ان کی ملی بھگت سے وہ صرف کاغذی حد تک کارروائی کی گئی تھی. اس میں بڑے بڑے نامور آپ دیکھیں کہ شیرین لسا مزاری جو ہے وہ ہو گئی، دوست محمد مزاری ڈپٹی اسپیکر جو ہوتا ہے. اچھا میں ایک منٹ اپنے ناظرین کے لیے بتاتا جو شیری مہر النساء مزاری جو ہیں، یہ شیری مزاری صاحب کا نام ہے، پورا نام ان کا شیری مہر النساء مزاری ہے، جو FIR کے اندر درج ہے. جی بالکل، یہ وہاں پہ سومانی بنگلہ اکشا ہے، وہاں کی رہائشی ہیں یہ. اور ان کا جو اس حوالے سے جو یہ کیس اتنا بڑا کیس نہیں ہے میری نظر میں، کیونکہ یہ کیس میں ایسے اکثر کیسز ہوتے ہیں، مقدمات بھی درج ہوتے ہیں اور ایک آدھی پیشی کے اوپر ویسے ان کی جو ہے وہ بیل ہو جاتی ہے. اس طرح کے کیسز اینٹی کرپشن میں پہلے بھی درج ہو چکے ہیں. اس طرح کا ایک کیس پہلے ہربنس پورے میں آپ کو بریکنگ دے رہا ہوں، ساگ ڈار جو اس وقت کے وفاقی وزیر تھے ان کے اوپر بھی درج ہو چکا، سابق وزیر خزانہ ان کے اوپر بھی یہ درج ہو چکا ہے. اس طرح کا ایک کیس زمینی معاملات جو ہربنس پورے میں متروکہ وقف ملاک کی جگہ تھی، وہاں پہ ایک FIR میں اینٹی کرپشن میں ساگ ڈار صاحب کے اوپر بھی FIR ہو گئی تھی، اور وہ بھی سٹنگ وزیر تھے، وہ بھی اس وقت سٹنگ وزیر تھے، اور ان کو بھی وہ FIR ان کو مقدمے میں خارج کر کے وہ FIR خارج کر دی گئی تھی. تو دوسری طرف یہ دیکھیں نا کہ اب وزیر اعلیٰ پنجاب نے فیصلہ دیا ہے کہ ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے. تو یہ دونوں معیار جو ہے، اچھا نہیں، یہ میں آپ سے بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو اس کو پولیٹیکل جس طرح پورٹرے کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ جی حکومت جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے، شاید عمران خان صاحب جلسے کر رہے ہیں، ان کی حکومت گئی ہوئی ہے. ایک تو دوسرا یہ میں بالکل ضرور اس پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فوری طور پہ اس کو نوٹس لے لیا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو پولیٹیکلی ہمارے خلاف استعمال نہ کیا جائے، پروٹیسٹ نہ سٹارٹ ہو جائے، وہ ان کو رہا کر. کیا یہ ایگزیکٹو کی اتھارٹی ہے کہ ایک ادارے نے انکوائری کی اور جو FIR یا اس کے جو تھوڑے میں بھی اس کو پڑھ رہا تھا اس میں کچھ 6 کے لگ بھگ انکوائریز مختلف لوگوں نے کی ہیں، سب نے ایک جیسی رپورٹ دی ہے، جس کے بعد اینٹی کرپشن ان کے بیانات ریکارڈ کرنے کے بعد FIR دی ہے. اب اینٹی کرپشن کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ پہلی بات تو یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس اختیارات نہیں ہیں ان کو چھوڑنے کے قانون میں. ٹھیک، یہی بات عمران خان کہتا تھا جو سابقہ وزیر اعظم ہیں ہمارے، وہ یہ کہتے تھے کہ جو بااثر لوگ ہیں وہ قانون کے دائرۂ کار میں نہیں آتے. ٹھیک ہے، اب جب انہی کے دور حکومت میں انہی کے وسیم اکرم جس کو وہ کہتے تھے پلس عثمان بزدار صاحب، ان کے دور حکومت میں یہ FIR درج ہوئی ہے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کی گورنمنٹ بھی یہ چیز ایکسیپٹ کرتی ہے، PTI بھی یہ چیزیں ایکسیپٹ کرتی ہے کہ یہ 40,000 ایکڑ جو جگہ ہے، 39 کنال کے قریب جو جگہ ہے، اس کے اوپر قبضہ ہوا ہے. جی حمزہ شہباز صاحب نے ایک سیاسی بصیرت کا اپنا استعمال کرتے ہوئے ایک معاملے کو جو ملکی حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ ایشو جو ہیں یہ زیادہ بن نہ جائیں اور اس کو فوری طور پر انہوں نے کہا جی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن اس کے باوجود ان کی ضمانت ہوگی کیونکہ وہ گرفتاری ڈالی گئی ہے. مقدمہ درج ہو چکا ہے، FIR کیونکہ سٹینڈ کرتی ہے اور تھانے میں درج ہے، FIR درج ہوئی ہے، ان کی پراپر گرفتاری ڈالی گئی ہے، ان کی پراپر ویڈیو بنائی گئی ہے. اچھا، خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے شیری مزاری صاحبہ کی رہائی کے حوالے سے کہ کیسے وزیر اعلیٰ پنجاب نے بیان دیا ہے ان کو رہا کرنے کا، کیسے آرڈر کیا. اس میں انہوں نے یہ پلی لی ہے، یہ خواجہ سعد رفیق صاحب جو وفاقی وزیر ریلوے اور ہوا بازی، ان کا یہ کہنا ہے کیونکہ ابھی تک شیری مزاری کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا تھا اور مسلم لیگ نون کا یہ موقف رہا ہے کہ جب تک کسی کو بھی شامل تفتیش نہ کیا جائے اسے گرفتار نہ کیا جائے. جی بالکل، خواجہ صاحب نے بڑا اچھا بیان دیا ہے اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں حمزہ شہباز، ان کا بھی اقدام اچھا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب FIR ہوئی تھی، جب انکوائری ہوئی تھی عثمان بزدار صاحب کے دور میں، ان کو بلایا جاتا تھا، وہ یہ کہتی تھی میرے پاس کاغذات نہیں ہیں. ان کا ایک تحریری جو بیان ہے وہ اینٹی کرپشن میں اور وفاق میں درج ہے کہ میرے جو اس کے حوالے سے جو کاغذات ہیں وہ میرے سے گم ہو گئے، یہ بالکل میری فیملیز کے پاس وہ کاغذ نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ رپورٹ آلریڈی ہو چکی ہوئی ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ شیری مزاری کے پاس تمام انفارمیشن تھی اس انکوائری کے حوالے سے، اس ایف آئی آر کے حوالے سے، اور ان کو پتہ تھا کہ جب وہ وفاقی وزیر ہیں تو ان کے اوپر یہ ایک ایف آئی آر ہو چکی ہوئی ہے اور ان کی دور حکومت میں ہو چکی ہوئی ہے، اور اکثر ان کی جو بیٹی تھی جو وہ بھی پی ٹی آئی کے اسی حوالے سے، اسی کیس کے حوالے سے وہ ان کے خلاف کافی ان کے ویڈیو کلپس بھی آتے رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا وہ بڑے ایمان مزاری صاحب ایڈوکیٹ جو ہیں وہ ان کے حوالے سے بیانات دیتی نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ جو بھی ہوا ہے چلے بہتر سمجھتے ہیں، لیکن یہ انکوائری مکمل ہونی چاہیے تھی، اور میرا خیال ہے کہ وہ ضمانت بھی کروائیں گی، اور ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن ان کے وکیل جو ہیں وہ عدالت سے رجوع لازمی کریں گے، اور وہ ان کی صاحبزادی بلا شبہ ان کی صاحبزادی ہوں گی. ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اس گفتگو کو وائنڈ اپ کریں، آج کے دن میں ہی وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب اور اسی طرح میاں حمزہ شہباز شریف جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور رانا ثناءاللہ جو وزیر داخلہ ہیں، وہ لاہور میں ہی ایک عدالت میں آج تینوں موجود رہے، اور تینوں نے ہی ایک لمبی پیشی آج ایف آئی اے کے کیس میں بھگتی، جس میں وزیر اعظم نے یہ درخواست کی ہے کہ ان کے اوپر کوئی نہ نیب کیس جو ہے وہ پروو کر سکا ہے، اور نہ ہی جو لنڈن میں ان کے خلاف انکوائری پاکستان گورنمنٹ کے کہنے پہ ہیلڈ ہوئی تھی اس میں بھی وہ کلیئر ہو چکے ہیں. لہٰذا انہوں نے آج عدالت سے یہ بھی استدعا کیا کہ ان کو بھی بری کر دیا جائے، لیکن عدالت نے لاہور کی جو ایف آئی اے اسپیشل جج تھے انہوں نے ان کے بیٹے سلمان شریف میں 3 لوگوں کے جو ہیں وہ گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری کیے ہیں. ایک طرف ایسے بٹ صاحب میں اب چاہ نہیں رہا تھا کہ ہم اس بات کو بڑھائیں، لیکن ایک طرف یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ کچھ لوگ جا کے کورٹس میں سارا دن بیٹھے رہتے ہیں اور وزیر اعظم وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود بھی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ پبلک پریشر کے اوپر ایک بندے کو آپ 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے بھی جو ہے وہ اپنی کسٹڈی میں نہیں رکھ سکے. اگر آپ اس پہ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں ورنہ میں پھر اس کو وائنڈ اپ کروں. میرا کہنے ہمارا تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ انتقامی کارروائی جو ہے اس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ بحران کا شکار ہو رہا ہے. انتقامی کارروائی بند ہونی چاہیے. ملک کے اندر ایک جو ادارے ہیں، سرکاری ادارے ہیں، ان کی ڈیٹ قائم ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہے. جس کا مطلب ہے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی جماعت 10,000 لاکھ 2 لاکھ مظاہرین عوام کو لے کے سڑکوں پہ آ جائے، جگہ جگہ شہر وہ مظاہرے کرے، تو وہ اس ملک کا بھی جو نقصان ہوتا ہے، اور وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ادارے پریشرائز کیے جاتے ہیں. جیسے وہ کہتے تھے کہ اب وزیر اعظم پاکستان عمران خان کہتے تھے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی جج فیصلہ کریں گے یا جو بھی کوئی فیصلہ ہوگا تو یہ جب چاہیں گے ملک بند کر دیں گے، جب چاہیں گے ججوں کو پریشرائز کریں گے، جب چاہیں گے اداروں کو پریشرائز کریں گے. میرا خیال ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. چلیں اسی اچھے نوٹ پہ ہم ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ بالکل قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور یہی جنگ جو ہے اگر یہ صرف نعروں کی حد سے نکل کر عملی اقدامات کی طرف بھی آ جائے کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور اگر قانون سے بالا تر کسی نے بھی کوئی کام کیا ہے، قانون کے خلاف کوئی کام کیا ہے، تو اس کو ضرور جو ہے وہ گرفت میں لانا چاہیے، اور اس کے خلاف بھی وہی اقدامات کیے جانے چاہیے جو آئین اور قانون جس کی اجازت دیتا ہے. اس کے ساتھ اپنے میزبان نعیم کیسر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.